سبحان اللہ، اور وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ دل کی دھڑکن وہی ہے جب میں پیٹ میں تھا تو میں اسی دھڑکن کو سنتا، جس طریقے سے میں وہاں پر محفوظ تھا اسی طریقے سے اب میں محفوظ جگہ پر پہنچ گیا ہوں۔ عزیزان محترم، اس لیے بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، تو یہاں سے پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ ماں کا ایک ہے، ماں کی ایک ایکٹیویٹی کا اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے، اولاد کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ نیک ہو تو پھر سمجھ لیجیے اسے بھی نیک بننا پڑے گا، اسے بھی قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گی، اسے بھی نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، اسے بھی اوراد و وظائف پڑھنا پڑیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ایک ہے ہمارا جسم اور ایک ہے ہماری روح۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب خاتون امید سے ہوتی ہے تو گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، گھر کی جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، اس کے کھان پان کا بڑا خیال رکھتی ہیں، اس کے کھان پان کا بڑا اہتمام کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب تمہارے اوپر صرف تمہاری ذمہ داری نہیں بلکہ اس بچے کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے مناسب مقدار کے اندر غذا کو نہ لیا تو وہ جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے سمجھ لیجیے وہ کمزور ہو جائے گا، وہ بچہ کمزور ہو جائے گا۔ تو لہٰذا تمہیں مناسب مقدار میں غذا کو بھی لینا ہے اور اچھی غذا کو لینا ہے، کیونکہ اگر تم نے غذا اچھی نہیں لی تو وہ جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے وہ کمزور ہو جائے گا، وہ کمزور پیدا ہوگا۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، مجھے کہنے دو، اگر مناسب مقدار میں غذا نہ لے تو بچہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہوگا، اور اگر ماں اللہ کا ذکر نہ کرے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو یاد رکھنا بچہ روحانی طور پر کمزور ہوگا۔ اگر ماں چاہتی ہے وہ جسمانی طور پر بھی سمجھ لیجیے طاقتور ہو اور روحانی طور پر بھی طاقتور ہو تو اسے جس طریقے سے جسمانی غذا کا اہتمام اسے کرنا ہے اسی طریقے سے اسے روحانی غذا کا بھی اہتمام کرنا ہے۔